سر تمام فرقوں میں کوئی ایک عالم دین ایسا بتا دیں جو مطلب باقی تمام سے بہتر ہو، جو آپ کے نزدیک وہ بہتر آپ کو عزم ہو جائے گا جی بالکل جاوید احمد غامدی صاحب. اہل بیت تو قرآن مجید کی صریح نص سے ثابت ہے کہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، اور وہ روایت سخت مجرور اور سخت ضعیف روایت ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر میں لینے اور اس طرح کا واقعہ بیان کیا گیا ہے. قرآن مجید بالکل صریح الفاظ میں اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو کہتا ہے. دور میں سب سے بڑا عالم دین کون ہے؟ میرا خیال ہے کہ جاوید احمد غامدی صاحب بہت بڑے عالم تھے. وہ کیا کر رہا تھا؟ وہ غامدی کا ہاتھ چوم رہا ہے. اہل حدیث کو ناسبی کہتا ہے اور غامدی کا. قرآن مجید میں اہل بیت کی تعبیر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے استعمال ہوئی ہے. اچھا، یہ ایسا ہی لفظ ہے جیسے آپ اپنی زبان میں گھر والے بولتے ہیں. یعنی اگر آپ نے کسی اپنے عزیز کو اپنے ہاں مدعو کیا ہے اور آپ تنہا آئے ہیں اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ گھر والے نہیں آئے، تو گھر والے دیکھیے یہ لفظ ہماری زبان میں جمع بولا جاتا ہے، ایک بات مذکر بولا جاتا ہے. عربی زبان میں بھی بالکل ایسے ہی ہے. یعنی اہل البیت یا اہل بیت یہ تعبیر ایسے ہی استعمال ہوگی، اگر گھر میں ایک ہی بیوی ہے تب بھی ایسے استعمال ہوگی. چنانچہ اس کی خود قرآن مجید میں واضح نظیر موجود ہے کہ جب فرشتے سیدنا ابراہیم کے پاس آئے ہیں تو انہوں نے آ کے، ان کی بیوی تھی پاس، بالکل انہی الفاظ میں ان کو سلام عرض کیا اور وہاں پر بھی اہل بیت ہی کے الفاظ استعمال کیے ہیں. تو عربی زبان کے اسلوب میں یہ بات طے ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روایتیں آپ نے بیان کی ان پر میں اس وقت کوئی تبصرہ نہیں کروں گا، اس لیے کہ وہ بحث پھر کسی دوسرے گوشے میں چلی جائے گی. لیکن اتنی بات ضرور عرض کر دوں گا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی موقع پر اہل بیت کے بارے میں تنبیہ کی ہے یا کہا ہے کہ میں ان کو چھوڑے جا رہا ہوں، ان کے بارے میں متنبہ رہنا، تو اپنی ازواج کے بارے میں کہا ہے. اس لیے اپنی ازواج کے بارے میں کہا ہے کہ ازواج مطہرات کے بارے میں قرآن یہ بتاتا ہے کہ ان کی تمام ذمہ داری رسول اللہ کے بعد اس امت پر ڈالی گئی تھی. ان کے لیے شادی کرنا، نکاح کرنا ممنوع قرار دے دیا گیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص موقع پر ان کو تخییر کا حق دیا. وہ قرآن میں بیان ہوا ہے. سورہ احزاب کا موضوع یہی ہے کہ ایک موقع کے اوپر جب پورے خاندان کو، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو، آپ کی ازواج کو اسکینڈلائز کرنے کی اسکیمیں بنی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر کچھ خصوصی پابندیاں عائد کی اور ان پابندیوں کو عائد کرنے سے پہلے ان سے پوچھا کہ عام لوگوں کی زندگی بسر کرنا چاہتی ہو تو پیغمبر کو چھوڑ دو، یعنی اس سے تمہارے ایمان پر، تمہاری جنت دوزخ پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن اگر پیغمبر کے ساتھ رہنے کی عزت کو قائم رکھنا چاہتی ہو تو پھر یہ زائد پابندیاں لینی پڑیں گی. تو انہوں نے خوش دلی کے ساتھ ان کو قبول کیا اور اس کے بعد ان کے بارے میں یہ ہدایت کر دی گئی کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس کے بعد ان میں سے کسی کو طلاق نہیں دے سکتے، ان میں سے کسی کو تبدیل کر کے دوسری بیوی نہیں لا سکتے، اور وہ اس امت کی مائیں قرار پا گئی ہیں. اب ان کے ساتھ رسول اللہ کے بعد بھی کوئی نکاح نہیں کرے گا. تو ظاہر ہے کہ جب یہ ساری بات آپ نے کہہ دی تو وہ اب حضور کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد کس کی ذمہ داری ہے؟ امت کی ذمہ داری ہے. تو اس لیے بعض جگہوں کے اوپر حضور نے توجہ دلائی ہے اس معاملے میں کہ میں یہ امانت تمہارے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں. میری ازواج، میری بیویاں یہ در حقیقت ایک بڑی قربانی دے چکی ہیں اور ان کو اب ایسے ہی زندگی بسر کرنی ہے. یہ اپنا گھر نہیں نیا بسائیں گی. عرب میں تو آپ جانتے ہیں کہ سیدنا صدیق کی وفات ہوئی اور عدت پوری ہوئی تو ان کی اہلیہ نے حضرت علی سے شادی کر لی. وہاں تو یہ کوئی تصور ہی نہیں تھا. لیکن ازواج مطہرات کو رسول اللہ کے گھر میں زندگی بسر کرنی تھی. ان کے لیے ہدایت تھی کہ وہ کوئی معاشی جدوجہد بھی نہیں کر سکتے، ان کو گھروں کے اندر ہی رہنا ہے اور ان کو ان آداب کی پیروی کرنی ہے آخر دم تک جو ان کے لیے سورہ احزاب میں بیان کیے گئے ہیں. تو اس لیے یہ پوری مسلمان امت کی ذمہ داری تھی کہ جب تک وہ باقاعدہ حیات ہیں ان کے لیے عزت کے جذبات ہوں، ان کو ماؤں کی حیثیت سے رکھا جائے،
ان کی ضروریات کو پورا کیا جائے، ان کے بارے میں وہ تمام ذمہ داریاں ادا کی جائیں جو ماؤں کے بارے میں بیٹوں پر عائد ہوتی ہیں۔ تو یہ وجہ ہے اہل بیت کے زیر بحث آنے کی۔ اس معاملے میں جو تصورات ہمارے ہاں رائج ہیں بالکل بے بنیاد ہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ کسی وقت جب محبت کے اسلوب میں آدمی اپنے بچوں یا اپنے نواسوں یا اپنی نواسیوں یا اپنے پوتوں کے بارے میں بھی یہ بات کرتا ہے کہ یہ تو میرے گھر والے ہیں، تو یہ اصل میں توسیع کا اسلوب ہوتا ہے۔ اصل میں اہل بیت کون ہیں؟ ازواج مطہرات، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں۔ کوئی ایک عالم دین ایسا بتا دے جو مطلب باقی تمام سے بہتر ہو، جو آپ کے نزدیک وہ بہتر ہے۔ آپ ہو جائے گا یہ بالکل جاوید احمد غامدی صاحب۔ ٹھیک ہے۔ ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض وقال الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات۔ اللہ کا ایک مستحکم قانون یہ ہے کہ وہ گندوں کو گندوں سے جوڑتے ہیں اور بروں کو برے ہی اچھے لگتے ہیں، اور انسان جب بدبختی کی انتہا کو پہنچنے لگتا ہے تو اسے شقاوت کی شکل میں دی گئی اللہ رب العالمین کی ایک بڑی سزا یہ ہوتی ہے افمن زین له سوء عمله فرآہ حسنا، کہ وہ گندی اور غلط چیز کو عمدہ اور اعلیٰ سمجھنے لگتا ہے اور برے کو اچھا خیال کرتا ہے۔ لیکن سامعین کرام، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات یاد رہے کہ مرزا جی کا زمانے کے کاذب و جاہل کو سب سے بڑا عالم کہنا یہ مرزا جی کی صرف بدبختی اور غلطی کی بنا پر نہیں ہے، بلکہ غامدیت کے عروج میں ہی اس کی خدائی کا بھی عروج ہے، اور جب تک اس کے حصے کے خمقاء فالور علماء ربانیین کو چھوڑ کر ان جیسوں کو سنتے رہیں گے تب تک اس کا جادو اثر کرتا رہے گا، وگرنہ اس کی بنائی گئی اور تعمیر کی گئی ریت کی رابضی عمارتیں زمین بوس ہو جائیں گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ لوگوں کو علماء ربانیین سے دور رکھ کر غامدی جیسوں کو سنا جائے اور اس کے دجل و فریب کا اثر زیادہ سے زیادہ ہوتا چلا جائے۔ لیکن کوئی نہیں، اللہ رب العالمین کا دین یہ خوبی رکھتا ہے کہ جس قدر اسے دبایا جائے اس قدر یہ ابھرتا ہے، جس قدر تلبیس کی جائے اس قدر اس کی توضیح اور اس کا انتشار اور پھیلنا اور عام ہونا یہ اللہ رب العالمین زیادہ سے زیادہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ۔